بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ان تمام ساتھیوں کو، دوستوں کو، احباب کو بہت بہت مبارک ہو کہ جو کہ اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حج کو قبول و مقبول فرمائے اور ان کے تمام سیئات گناہوں سے نظر فرمائے اور ان کو معاف فرمائے اور ان کی دعاؤں کو بھی قبول و مقبول فرمائے۔ اور جو لوگ نہیں جا سکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس خواہش کو، حج پر جانے کی خواہش کو جلد از جلد پورا فرمائے، آمین۔ اس سال نارتھ امریکہ میں کافی لوگوں کی پچھلے ایک سال سے تیاری تھی، کئی لوگوں نے ٹکٹ بھی لیے ہوئے تھے، اپنے ارینجمنٹ کیے ہوئے تھے کہ وہ حج پر جائیں گے، لیکن عین مومنٹ پہ، آخری موقع پہ وہ جو ہے چینج ہو گیا۔ انہوں نے کہا لاٹری کے ذریعے سے لوگ جائیں گے حج پہ، تو میرا بھی ارادہ تھا کہ میں اور میری فیملی کے ساتھ جائیں، لیکن پھر ہم نے ارادہ ڈراپ کر دیا کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم تو پہلے حج کر چکے ہیں، کسی اور کو وہ موقع مل جائے۔ تو اس کے بعد میرا ارادہ تھا کہ میں عمرہ کے لیے جاؤں اور پاکستان بھی جانے کا ارادہ تھا، تو میں نے ایک اور پلان تھا کہ یا تو میں عمرہ کے لیے جاؤں کیونکہ حج پہ نہیں جا رہا، یا پھر میں فلسطین جاؤں۔ تو میں نے اپنے استاد، جو میرے تجوید کے استاد ہیں، برادر وسام شریف سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا بشیر گو ٹو بیت المقدس۔ تو میں نے کہا چلیں ان کا مشورہ مانتے ہیں، تو انشاءاللہ واپسی پر عید کے بعد ایک ہفتے کے لیے بیت المقدس جاؤں گا، تو وہاں سے انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں کہ تاکہ جیسی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو پتہ چل سکے۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کا سفر کرنا جائز نہیں ہے عبادت کے لیے، یعنی میری مسجد، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خانہ کعبہ اور مسجد بیت اقدس۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جو ہے یہ مقامات مقدسہ میں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور وہاں پر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان عبادات کو قبول فرمائے۔ اب آتے ہیں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے کہ حج اور قربانی سے ریلیٹڈ، اس کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ جس میں ہم فضائل کے بارے میں بات کریں گے، حج کے، ذی الحجہ کے بات کریں گے، حج کے موضوع پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، تو ہم صرف اوور آل جنرل بات کریں گے ذی الحجہ کے موضوع پر، اور اس کے بعد دوسرا جو ٹاپک نیکسٹ ویک ہوگا انشاءاللہ ہم قربانی کے مسائل کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں کہ قربانی کس طرح ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے۔ دیٹس اینی وے وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ ان آور نیکسٹ ولاگ۔ تو اسلام میں سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام میں جو حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب، ان میں ذی الحجہ بھی آتا ہے، جس میں حجاج جو ہیں حج کرنے مکہ کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پر عرفات کے میدان میں جاتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، منی میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں۔ یہ تمام جگہیں جو ہے اور یہ پورا سفر، جو پورا ایریا ہے، یہ شعائر اللہ میں آتا ہے، تو وہ وہاں پر جاتے ہیں۔ تو یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس حرمت والے مہینے کا مطلب اس مہینے میں نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی جنگ، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی ماضی میں، تو اس وجہ سے ان کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حرمت والے مہینے میں خاص طور پر جو پہلے 10 دن ہیں اس کی بہت زیادہ اہمیت رکھی ہے، اور ان 10 دنوں کی، ابتدائی 10 دنوں کی، جن کو ہم کہتے ہیں عشرہ ذی الحجہ، پہلا والا عشرہ، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس کے لیے قرآن پاک میں قسم بھی اٹھائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر والشفع والوتر، ان ایام کی جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور کیونکہ یہ بڑے ہی معتبر دن ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسرے ایام کا کوئی عمل ذی الحجہ کے عشرہ، جو پہلا عشرہ ہے، ان سے بڑھ کر نہیں ہے اور پسندیدہ نہیں ہے۔ مطلب دوسرے دنوں میں اگر ہم کوئی عمل کر رہے ہیں اور کوئی عمل، نیک عمل ہم ان 10 دنوں میں کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو بڑا تعجب ہوا، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہاں، جو شخص جان مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلا، پھر ان میں سے کوئی بھی چیز لے کر واپس نہ آیا، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، بے شک یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان 10 دنوں میں
کوئی بھی عمل کیا جائے اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اب میں نماز پڑھ رہا ہوں ان 10 دنوں میں، نماز تو ویسے بھی پڑھنی ہے لیکن اس کا عمل مجھے زیادہ ملے گا۔ اب ان میں روزہ رکھ رہا ہوں، تسبیح کر رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں، صدقہ، خیرات، غرض کوئی بھی عمل ان 10 دنوں میں انجام دے رہا ہوں، اس کے اجر میں اضافہ ہوگا۔ اللہ المعجم الکبیر الطبرانی میں آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ مطلب ان 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والے کوئی دن نہیں، اور نہ ان دنوں کے عمل سے کسی دن کا عمل زیادہ محبوب ہے، لہٰذا ان دنوں میں تم تسبیح سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ سورۃ البقرہ کے اندر ان ایام کو ایام المعدودات کہا گیا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معدودات، اور اللہ کو چند گنتی کے دنوں میں یاد کیا کرو۔ ان ایام کو یوم التشریق بھی کہتے ہیں، ایام النحر ہے، یوم الحج ہے، 9 ذی الحج حج کا دن ہے، 10 ذی الحج جو ہے عید کا دن ہے، یوم النحر قربانی کا دن، 11، 12 اور 13 یوم التشریق ہے۔ تشریق کہتے ہیں گوشت کے سکانے کو۔ عرب کے اس زمانے کے اندر فریج نہیں ہوتے تھے، ریفریجریٹر نہیں ہوتے تھے، تو لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ گوشت کو نمک لگا کر یا گوشت کو سکا لیا کرتے تھے۔ میری والدہ صاحبہ مرحومہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، تو وہ بھی قربانی پہ جب گوشت آتا، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، میں آپ کو 40 سال پہلے لے کر کے جا رہا ہوں، جب میں مشکل سے 10 سال کا بھی نہیں ہوں گا، تو اس وقت جو ہے ہماری اماں جی جو ہے گوشت کو سکا لیتی تھیں، پھر وہ ایک تھیلے میں بھر کے رکھ لیتی تھیں، پھر ہم ایک بوٹی اس میں سے نکالی، منہ میں ڈالے، چباتے رہے، نرم ہو گئی اور اس کو کھا لیا، پروٹین مل گئی۔ تو پہلے زمانے کی عورتیں جو ہیں بڑی سگھڑ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری والدہ کو جن کی والدہیں اس دنیا سے چلی گئیں ان کے لیے بہتری کا معاملہ فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، اور جن کے والدین ابھی زندہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، جو کہ عام دنوں میں ممکن نہیں تھا، اور وہ کہتے تھے کہ اس عشرے کی راتوں میں چراغوں کو گل نہ کیا کرو، کہ مطلب بہت زیادہ عمل کیا کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ تو اس دن روزہ رکھنا جو ہے اس کی بھی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا سے بہتر کوئی دعا نہیں، اور میں نے تمام انبیاء بھی یہ دعا مانگتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، کہ مطلب ہم جو ہے ہم بھی دعا مانگیں، اور کوئی بھی دعا، یہ تو قبولیت کا لمحات ہیں، یہ جو آخری عشرہ ہے، کسی بھی لمحہ، یہ نہیں کہ رات کو بیٹھ کر کے، دن میں اگر میں بیٹھا ہوں، ڈرائیو کر رہا ہوں، جاب پہ جا رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، کوئی بھی کام کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر کروں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائیں گے، آمین انشاءاللہ۔ حضرت عمر اسی عشرے کے اور اسی دنوں کے حوالے سے ایک اور واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ آیت ہمیں ملی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے دن کے طور پر مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ آیت کون سی ہے بھائی، بتاؤ تو صحیح مجھے۔ تو کہنے لگا قرآن پاک کی وہ آیت جو ہے سورۃ المائدہ میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر چکا ہوں، مکمل ہو چکا ہوں، میں نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا، اور میرے لیے تمہارے لیے اسلام ایسا دین جو ہے میں نے تمہارے لیے پسند فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سورۃ المائدہ کی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسکرائے، انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کون سے دن، کون سے مقام پہ
اور کس وقت نازل ہوئی تھی؟ یہ آیت جو ہے جمعہ کے روز یوم عرفہ عرفات کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور مسلمانوں کے لیے وہ دن عید کا دن ہے۔ تو ہمارے لیے تو ویسے ڈبل عید ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور ان 10 دنوں میں خصوصاً 9 ذی الحجہ فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیرات کہی جاتی ہیں، اور اس کے لیے مختلف تکبیرات مختلف روایتوں سے ہے، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، اور ایک اور دعا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، یہ بھی دعا ہے۔ اور دعا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تمام تکبیرات جو ہیں ان دنوں میں ہم ادا کرتے ہیں بآواز بلند ہر نماز کے بعد، اللہ کو گلوریفائی کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اور اللہ کی عظمت کا یقین اپنے دلوں میں بٹھاتے ہیں، تو اور ان کے ساتھ دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات تو جو ہے وہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تمام چیزیں جب ہم پڑھیں یا کچھ کریں تو ان کا بیک گراؤنڈ بھی ہمارے ذہن میں ہوں کہ بھئی یہ یوم الحج ہیں، اور یہاں پر حجاج جا رہے ہیں، اور وہاں پر وہ صفا مروہ پہ سعی کر رہے ہیں، کہ جو کہ صفا مروہ جو ہے وہ جیسے قرآن پاک میں بھی آئے شاعر اللہ ہیں، اور وہاں پر وہ حجاج قربانی کر رہے ہیں اللہ کے حضور اپنی پیاری چیز جو ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کے حضور پیش کی، بیٹا تو نہیں جنت سے مینڈھا آ گیا، اسی طرح ہم جانور پیش کر رہے ہیں اسی کی یاد کے اندر۔ تو یہ تمام چیزیں، تمام واقعات اپنے ذہن کے اندر لائیں، جب خاص طور پہ جب یہ 10 دن ہوں گے تو ہم تمام چیزوں کو، تمام واقعات کو اپنے ذہن میں لائیں، اپنے یوں سمجھ لیں کہ ہم اسی ماحول کے اندر ہیں، اور اس کے بعد اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس سامنے گڑ گڑا کر اپنی مناجات کو پیش کریں۔ تو انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ حج پہ گئے ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہم نیکسٹ کے ویلاگ میں جو ہم انشاءاللہ قربانی کے مسائل کے بارے میں بات کریں گے، اس ویلاگ میں میں حج کے بارے میں جیسے کہ میں نے کہا میں بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ ایک بالکل علیحدہ سے ڈیٹیل ٹاپک ہے، تو میں نے ایک ویڈیو پہلے ہی ریکارڈ کی ہوئی ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ باقی تھوڑے سے فضائل کے بارے میں یاد دہانی کے لیے مختصراً بات کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔